الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، وضو کے فرائض اور وضو کے مسائل کے بیان کا سلسلہ ہمارے درس کی گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے کل میں نے وضو کے فرائض کا تذکرہ کیا کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض وضو میں چہرہ دھونا، اور دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونی سمیت دھونا، اور تیسرا فرض وضو میں ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا اور آخری فرض وضو میں ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے۔ اس کے برعکس شیعہ حضرات اور ان کی دیکھا دیکھی مرزا محمد علی جیلمی اور ان کے فالور، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کچھ احادیث میں یہ آتا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے کی بجائے ان پر مسح کر لینا چاہیے، تو ان احادیث کو، حالانکہ وہ منسوخ احادیث ہیں، ان کا سہارا لے کر یہ ان شیعہ حضرات کی دیکھا دیکھی یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور شیعہ حضرات کا تو موقف ہی یہی ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وضو میں پاؤں دھونے نہیں چاہیے بلکہ پاؤں پر مسح کرنا چاہیے، جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ وضو میں پاؤں دھونے چاہیے۔ تو اس پر ان کے چند ایک جو اعتراضات ہیں، ان کے جوابات آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ تو اعتراض ان کے ایسے ہیں کہ جو بالکل کمزور ہیں، ان کا جواب دینے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے، تو وہ اعتراض انشاءاللہ آج کے درس میں آپ سماعت کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف، اس میں ایک حدیث پاک ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت حمران، یہ حضرت حمران کون ہیں؟ پہلے یہ سماعت کیجئے۔ یہ حضرت حمران نام کے 2 شخص ہیں۔ ایک حضرت حمران بن ابان، یہ حضرت عثمان غنی کے پوتے ہیں، اور دوسرے ہیں حمران مولا عثمان، یعنی حضرت عثمان غنی کے ایک غلام حمران ہیں۔ تو اس مقام پہ جو روایت کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی کے غلام ہے حمران، وہ ہے یہاں پہ۔ تو حمران کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا، انہوں نے پانی منگوایا مجھ سے، اور پانی منگوا کر پھر انہوں نے فتوضا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضو کیا نا، تو اس میں انہوں نے چہرہ بھی 3 مرتبہ دھویا، اپنے بازو بھی 3 مرتبہ دھوئے، سر کا مسح بھی کیا، اور فرماتے ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ، جس طرح اپنے سر پہ مسح کیا اسی طرح اپنے پاؤں پر بھی مسح کیا۔ یہ روایت وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے پاؤں پہ مسح کرنا چاہیے وضو میں، جبکہ آپ کہتے ہیں دھونے چاہیے۔ ایک اعتراض تو یہ ہے۔ دوسرا، اسی کتاب میں ساتھ والی اگلی ایک حدیث پاک ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن زید ہیں، یہ صحابی ہیں۔
یہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فغسل وجہہ ثلاثا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا وضو میں، ویدیہ مرتین، اور اپنے بازو بھی کونیوں سمیت دھوئے، ومسح برأسہ ورجلیہ، اپنے سر پر اور دونوں پاؤں پر مسح کیا۔ یہ 2 احادیث مبارکہ ان کی مین چوٹی کے جو دلائل ہیں نا، تو پہلی بات یہ آپ یہ سماعت کیجئے کہ اس کتاب میں یعنی مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں حضرت حمران اور حضرت عبداللہ بن زید ان کی روایت کردہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا، یہی حضرت حمران جو ہے ان کے بارے میں حدیث پاک ہے بخاری شریف میں۔ کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف میں ہے، اور جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر اس کا جناب والا 100، بخاری شریف کا جناب والا صفحہ نمبر 171 ہے۔ یہی حضرت حمران حضرت عثمان غنی کے مولا ہیں۔ بخاری شریف میں وہی حمران حضرت عثمان غنی کے وضو کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہاں حضرت عثمان غنی کے وضو کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے پانی منگوایا اور پھر انہوں نے چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر کہتے ہیں ثم غسل رجلیہ ثلاث مرار، 3 مرتبہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ وہاں کیا ہے؟ پاؤں پہ مسح کیا، یہاں پہ وہی حمران ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں دھوئے۔ تو جب راوی جو ہے خود اپنی روایت کی نفی کر رہا ہو، کیڑا حضرت گیا ہے، بند کر دیو یار، توجہ آپ فرمائیں، جب راوی اپنی روایت کے خلاف بات کر رہا ہو یا اپنی روایت کے خلاف عمل کر رہا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ راوی اپنی پچھلی حدیث کو منسوخ مانتا ہے، اس لیے اس کے برعکس اب بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح جو یہ حدیث پاک جس طرح بخاری شریف میں ہے، اسی طرح یہ حدیث پاک مسلم میں بھی ہے۔ مسلم میں صفحہ نمبر اول جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 232 ہے۔ اسی طرح دوسرا والا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ والا، کہ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور دونوں پاؤں پہ مسح کیا، تو جناب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف اور مسلم میں دونوں میں روایت ہے۔ بخاری شریف میں صفحہ نمبر 180 ہے اور مسلم شریف میں صفحہ نمبر 239 ہے، دونوں میں جلد اول ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو میں آپ نے اپنے چہرہ مبارک دھویا، اپنے بازو دھوئے اور پھر سر کا مسح کیا۔ فرماتے ہیں ثم غسل رجلیہ، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہ ایک مقام پہ یہ حدیث ہے، اور دوسرے مقام پہ انہی حضرت جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسی بخاری میں اسی صفحہ پہ یہ حدیث ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو مبارک کیسا تھا، تو انہوں نے خود وضو کر کے دکھایا اور اس میں چہرہ بھی دھویا، بازو بھی دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر کیا کیا ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ تو راوی کا اپنا عمل جب روایت کے خلاف ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اصول حدیث میں سے یہ ایک اصول ہے کہ جب راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کردہ روایت کے خلاف ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ پہلی روایت کو منسوخ مان رہا ہے اور دوسری جو ہے اس کو ناسخ مان رہا ہے، یعنی پہلی کو چھوڑ دیا جائے گا، دوسری پہ عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح یہی حدیث پاک جناب والا امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب طحاوی شریف اس کا صفحہ نمبر جناب والا 74 ہے، اس پہ انہوں نے حضرت جناب حمران والی حدیث کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر صفحہ نمبر 76 جلد اول پہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو اس کا بھی تذکرہ کیا، اور دونوں میں کیا ہے؟ پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو اس تمام میری گفتگو سے یہ خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو پہلی حدیث مبارکہ جو عام طور پر ہمارے سادے لوگوں کو بتا کر نا دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ دھوکہ ہے۔
اصل میں یہ احادیث مبارکہ جو پاؤں پر مسح کرنے والی ہیں یہ احادیث مبارکہ منسوخ ہیں، جبکہ پاؤں بخاری اور مسلم میں جتنی احادیث مبارکہ جتنے صحابہ کرام نے روایت کی ہیں نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وضو مبارک کا جو عمل بیان کیا ہے تو سب نے یہی کہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو میں پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت جو ہے ابن ماجہ میں ہے اس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ روایت جناب والا صفحہ نمبر ہے 156 ابن ماجہ شریف جلد نمبر اول پہ ہے۔ حضرت ربی ہیں یہ روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو وہ اسی وضو والے مسئلے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو تذکرہ کرتے ہوئے جناب عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا قال ابن عباس ان الناس ابوا الا الغسل، کہ لوگ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ پاؤں وضو میں دھونے چاہیے، جبکہ کہتے ہیں لا اجد الا المسح، میں تو مسح کے علاوہ کچھ نہیں پاتا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ پاؤں پہ مسح کرنا چاہیے۔ یہ روایت پیش کر کے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اسی ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 154 2 صفحے پیچھے آپ پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اذا قمت الی الصلاۃ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو فاسبغ الوضوء، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرو، واجعل الماء بین اصابع یدیک ورجلیک، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرو اور اس طرح وضو کرو کہ پاؤں اور ہاتھوں، یعنی ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی انگلیوں میں پانی پہنچا دو۔ وَجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی پہنچا دو۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اپنا وہ جو پچھلا قول ہے اس کے خلاف بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہی حدیث پاک جناب والا اس میں بخاری شریف میں بھی موجود ہے، باقاعدہ پورا ایک باب ہے، اور اس باب کے تحت جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 166 ہے بخاری شریف کا، جلد نمبر اول ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عطا بن یسار یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا اور آپ نے وضو فرماتے ہوئے چہرہ دھویا اور پھر انہوں نے اپنے بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر کیا کیا، فرماتے ہیں ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو پانی لیا، فرش علی رجلہ الیمنی، اپنے دائیں پاؤں پر پانی ڈالا، حتی غسلھا، یہاں تک کہ پاؤں کو دھو دیا، ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر دوسرے چلو میں پانی لیا دوسری مرتبہ، فغسل بہا، پھر اس کے ساتھ دھویا، یعنی رجلہ الیسری، اپنے بائیں پاؤں کو دھویا، اور دونوں پاؤں دھونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس بھی وہ پچھلا اپنا قول جس میں مسح کا ذکر ہے اس کے خلاف عمل فرما رہے ہیں اور وضو میں پاؤں کو دھو رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، یعنی وضو میں پاؤں کو دھوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس لیے میں دھو رہا ہوں۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنے پچھلے قول کے خلاف عمل ہے، تو جب راوی خود اپنی روایت کو چھوڑ رہا ہے تو ہم کیوں نہ چھوڑیں۔ اب آخر میں یہ سوال باقی ہے کہ آیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ ہے تو یہ منسوخ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، اس کو 4 صحابہ نے روایت کیا ہے، جناب حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور دوسرے جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، تیسرے جناب حضرت ابو ہریرہ، اور چوتھا ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان چاروں ہستیاں نے حدیث پاک کو روایت کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث پاک ہے۔
فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اچھے طریقے سے وضو نہ کیا۔ وضو میں جب انہوں نے پاؤں دھوئے تو ان کی ایڑیوں، پاؤں کی ایڑیوں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ویل للعقاب من النار، خرابی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی، بربادی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی۔ 3 مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے۔ تو یہ حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو یہ حدیث پاک ہے، فرمان ہے، یہ پچھلی ان تمام جن میں پاؤں پہ مسح کرنے کا ذکر ہے ان کو منسوخ کر رہی ہے۔ یہی حدیث پاک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طحاوی شریف میں لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی تمام حدیث مبارکہ جن میں مسح کا حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ اور یہ حدیث پاک بیان کر کے کیا کہتے ہیں، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْمَسْحِ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکم جس میں مسح کا ہے، جس پہ تم عمل کرتے تھے، قد نسخہ، وہ منسوخ ہو گیا ہے، ما تأخر عنہ مما ذکرنا، اس سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اس دلیل کے ساتھ جس میں حضور فرماتے ہیں خرابی ایڑیوں کے لیے جہنم کی، فرماتے ہیں اس حکم کے ساتھ وہ جو پہلے والا حکم ہے پاؤں پہ مسح کرنے والا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، نسخہ کا لفظ موجود ہے۔ تو اس تمام میری روایات سے اور دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو پاؤں پہ مسح کرنے والا حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ یہ خواہ مخواہ ہماری عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیے، اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے، بخاری شریف میں پورا ایک باب ہے، باب غسل الرجلین ولا یمسح۔ امام بخاری فرماتے ہیں وضو میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، مسح کرنے کا نہیں ہے، اس بارے میں پورا ایک باب ہے۔ اسی طرح ان کے استاد امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں پورا ایک باب بیان کرتے ہیں، من کان یقول اغسل قدمیک، فرماتے ان لوگوں کا بیان جو کہتے ہیں کہ وضو میں پاؤں کو دھونا چاہیے۔ اس باب کے تحت انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود کہتے ہیں میں نے دیکھا اکان عمر یغسل قدمیہ، میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق بھی جب وضو کرتے اپنے پاؤں کو دھوتے تھے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ان انس کان یغسل قدمیہ، فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب وضو فرماتے تھے تو پاؤں کو دھوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے اور لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کا عمل بھی اسی باب میں یہ امام بخاری کے استاد امام ابو بکر لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر یغسل رجلیہ، اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل مبارک ہے۔ اور یہ روایت طحاوی شریف میں بھی اسی طرح ہے جس طرح یہاں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو حیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا رأیت علیٰ توضأ فغسل قدمیہ الی الکعبین، ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی پاک کو دیکھا، انہوں نے وضو فرمایا تو وضو میں انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس جن کی روایت میں ابن ماجہ سے جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی مسح کے قائل تھے، دھوتے نہیں تھے، حالانکہ میں نے ابن ماجہ سے بھی ان کے دھونے کا قول پیش کیا ہے، اور بخاری شریف میں ان کے وضو میں پاؤں دھونے کا عمل پیش کیا ہے باقاعدہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس میں بھی یعنی امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری اور مسلم کے استاد بھی روایت لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نا انہ قرأ وارجلکم، قرآن پاک کی آیت پڑھتے اور کہتے یعنی رجع الامر الی الغسل، کہتے تھے کہ وضو میں پاؤں کو دھونا چاہیے۔ راجع، انہوں نے پچھلے قول سے رجوع کر لیا ہے، یعنی مسح والا، اور اس طرف وہ آئے ہیں دھونے کی طرف، غسل کی طرف۔ تو بہرحال یہ ان کے جتنے بھی دھوکے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو 4 ہستیوں نے روایت کیا ہے، جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام المومنین
صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، خرابی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان تمام احادیث کو منسوخ کرنے والی ہے جن میں یہ ذکر آیا کہ وضو میں پاؤں پر مسح کرنا چاہیے۔ ان تمام احادیث کو اس حدیث پاک نے منسوخ کر دیا۔ اب یہ حکم ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے ہیں، پاؤں پہ مسح نہیں کرنا جب تک پاؤں میں موزے نہ پہنے ہوں۔ اگر موزے پہنے ہیں تو پھر مسح کر سکتے ہیں، اگر موزے وغیرہ نہیں پہنے تو پھر پاؤں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ پاؤں کو دھونے کا حکم ہے۔ اور اسی حدیث پاک کو لکھ کر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی شریف میں فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ والی حدیث پاک جو ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر اس حدیث کے لکھنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقہ الحدیث انہ لا يجوز المسح على القدمین اذا لم يكن علیہما خفان، فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک پاؤں میں موزے نہ ہوں تو تب تک پاؤں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لا يجوز المسح على القدمین، پاؤں پر پھر مسح کرنا جائز نہیں بلکہ پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کا عمل مبارک، اور پھر اہل بیت کرام بالخصوص مولا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات، اور پھر امام حسن مجتبیٰ امام حسین اور ان کی اولاد، سب کا یہی طریقہ ہے کہ وہ وضو میں پاؤں پر مسح نہیں کرتے تھے بلکہ پاؤں دھوتے تھے۔ صرف ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور یہی حدیث پاک نسائی شریف میں بھی ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب عبد خیر نامی شخص وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائے، جبکہ آپ نے اس وقت نماز پڑھ لی تھی، اس کے باوجود آپ نے ہم سے پانی مانگا۔ ہم نے سوچا پتہ نہیں پانی کیوں مانگ رہے ہیں، نماز تو پڑھ لی ہے، تو آپ نے پانی طلب فرمایا، پانی منگوایا، تو ہم نے پانی پیش کیا، تو جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے وضو فرمایا، تو حضرت عبد خیر کہتے ہیں کہ مولا علی پاک نے 3 مرتبہ کلی فرمائی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، اور 3 مرتبہ دونوں بازو کونیوں سمیت دھوئے، پھر ایک بار سر پہ مسح کیا، اور فرماتے ہیں پھر 3 بار دونوں پاؤں کو باری باری دھویا۔ یہ عمل کرنے کے بعد مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یعلم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو ھذا، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، فرماتے ہیں فہو ھذا، وہ یہی وضو ہے۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھویا ہے، تو مولا علی پاک بھی دھو کر بتا رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو یہی ہے۔ ایک مزید اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں۔ شیعہ حضرات کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب پانی نہ ہو تو حکم کیا ہے؟ مسح کرنا چاہیے، تو مسح میں کیا ہے؟ صرف چہرہ پہ مسح کرنا ہے اور بازوؤں پہ مسح کرنا ہے، پاؤں پہ مسح نہیں ہے۔ تو اگر پاؤں کے دھونے کا حکم ہوتا وضو میں تو مسح میں، اس پہ تیمم میں اس پہ مسح کرنے کا حکم ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح سر کا مسح بھی تیمم میں نہیں ہے اور اسی طرح وضو کا مسح بھی تیمم میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا اور پاؤں کا وضو میں مسح کرنا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ دھونے ہیں۔
یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی کمزور ترین دلیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جہاں وضو کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں کیا فرمایا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دھوو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے بازو کونیوں سمیت دھوو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب جہاں مسح کا حکم آیا تو مطلقاً فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو، یہ نہیں بتایا کہاں تک مسح کرنا ہے۔ بات سمجھ آئے تو کہہ دینا سبحان اللہ۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہا، یہ نہیں کہا کہاں تک مسح کرنا ہے، لیکن جب پاؤں کی بات آئی تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ اگر مسح کرنا تھا تو حد بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، جس طرح سر کا مسح ہے تو وہاں حد بیان نہیں ہوئی کہ کہاں تک مسح کرنا ہے۔ اگر پاؤں پہ بھی مسح کرنا تھا تو پھر حد بیان نہ ہوتی، بلکہ مطلقاً اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَرْجُلَكُمْ، بس اتنی بات کافی تھی۔ تو آگے یہ کہنا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت، جبکہ جب مسح کیا جاتا ہے نا، جب موزے پہنے ہوئے اس حالت میں تو ٹخنوں پہ تو مسح کیا ہی نہیں جاتا، بلکہ مسح کیا جاتا ہے پاؤں کی جو اوپرلی سطح ہے اس پہ، ٹخنوں کا اس میں تعلق بھی نہیں ہے۔ تو إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دھونے کا حکم ہے، مسح کا حکم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جبکہ تیمم میں آپ دیکھ لیں، تیمم میں دو جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم فرمایا ہے۔ پہلا اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں، اور دوسرا جناب سورہ نساء پارہ نمبر 5، ان دونوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہ سورہ نساء میں، اور سورہ مائدہ میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، بہرحال دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو یہاں پہ چہرے اور بازو کے مسح کا حکم ہے، اس میں بھی حد بیان قرآن پاک میں نہیں کی گئی، جبکہ وضو میں جہاں بازو کے دھونے کا حکم تھا تو حد بیان ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق یعنی کونیوں سمیت دھونا ہے، حد بیان کی ہے۔ تو جہاں دھونا ہوتا ہے وہاں حد بیان کی جاتی ہے، جہاں مسح ہو وہاں حد بیان نہیں کی جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور دوسرا یہ بات یہاں پہ ایک علمی طور پہ اہل علم کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے دھونا مطلقاً اور ایک ہوتا ہے مطلقاً مسح۔ تو چہرہ اور بازو کا مطلقاً دھونے کا حکم ہے، مطلق طور پہ وضو میں دھونے کا حکم ہے، سر کا مسح ہے، اور یہ مطلقاً مسح کا حکم ہے۔ جبکہ پاؤں کا جو مسئلہ ہے یہ مقید ہے، قید اس میں یعنی مشروط ہے، اس کے ساتھ شرط لگی ہے کہ جب موزے نہ پہنے ہوں تو پھر دھونے ہیں پاؤں، اور اگر موزے ہوں تو پھر مسح کرنا ہے۔ تو یہ مشروط ہے۔ تو جو مشروط ہوتا ہے وہ مطلق کے تابع ہوتا ہے، چونکہ اصل جو ہے وہ دھونا ہے، مطلق ہے، اور جو مشروط اور مقید ہے وہ اس کے تابع ہے۔ اسی طرح سر کا جو مسح ہے یہ اس کی فرع ہے، یعنی اس کا نائب ہے، تابع ہے، جبکہ اصل کیا ہے؟ دھونا ہے۔ تو جب کسی مسئلہ میں تخفیف ہوتی ہے یعنی رعایت دی جاتی ہے، رخصت دی جاتی ہے جس مسئلہ میں، وہاں پہ جو تابع ہیں ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا، اصل چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مسح میں پاؤں کا تذکرہ نہیں ہے، صرف چہرے اور بازو کا تذکرہ۔ بہرحال اس بات کا یہ جواب تھا۔ تو آئیے آخر میں ان حضرات یعنی شیعہ حضرات جو پاؤں پہ مسح کرنے کا حکم ہے ان کی کتابوں سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کتاب ہے مسند امام زید۔ یہ امام زید کون ہے؟ یہ امام زید امام جعفر صادق کے چچا ہیں، اور امام محمد باقر کے بھائی ہیں، اور جناب والا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام حسین شہید کربلا کے پوتے ہیں، اور امام مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پڑپوتے ہیں۔ یہ جناب اپنی اس کتاب مسند امام زید میں فرماتے ہیں
فرماتے ہیں، اور پہلے اس کی سند بیان کرتے ہیں، حدثنی زید بن علی بن الحسین عن جد الحسین بن علی عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام زید نے یہ بات بیان کی۔ امام زید فرماتے ہیں مجھ سے یہ بات میرے والد گرامی امام زین العابدین فرماتے ہیں، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے یہ بات میرے والد محترم امام حسین شہید کربلا نے بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات میرے والد گرامی مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے بیان فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کتنی پیاری سند ہے، اس کو کہتے ہیں گولڈن چین، یہ گولڈن چین ہے۔ فرماتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اپنے چہرہ مبارک کو 3 مرتبہ دھویا، یعنی 3 مرتبہ کلی فرمائی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ چہرہ مبارک دھویا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ کونیوں سمیت دھویا، سر کا مسح کیا 1 مرتبہ، پھر فرماتے ہیں پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ تو اس سے پتہ چلا میرے مصطفیٰ بھی پاؤں کو دھوتے تھے، مولا علی پاک بھی، امام حسن حسین بھی، امام محمد باقر بھی، امام زین العابدین بھی، امام جعفر صادق بھی، اور امام زید بھی، یہ تمام حضرات جو ہے یہ پاؤں کے دھونے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ حوالہ پیش کرنے چاہ رہا ہوں، یہ کتاب ہے فروع کافی، شیعہ حضرات کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے۔ اس کا جو لکھنے والا ہے اس شخص کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی۔ اس شخص کی وفات ہوئی ہے 328 ہجری میں، ایک قول کے مطابق، اور دوسرا قول 329 کا ہے۔ بہرحال 2800 یا 2900 ایک سال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 328 یا 329 میں اس کی وفات ہوئی، دونوں قول ہیں، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے۔ اس میں جناب والا امام جعفر صادق سے روایت لائے ہیں۔ امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور جناب والا امام حسین شہید کربلا کے پڑپوتے ہیں، ان سے روایت لائے ہیں۔ وہ وضو کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے، یعنی امام جعفر صادق سرکار آپ وضو کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، تو وضو کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کو دھونا چاہیے وضو میں، اور فرمایا پھر دائیں بازو کو دھونا چاہیے، بائیں بازو کو دھونا چاہیے، سر کا مسح کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں ان نسیتا مسح رأسک حتی تغسل رجلیک، فرماتے ہیں اگر تو سر کا مسح کرنا بھول جائے، پاؤں کو دھو لے تو تجھے بعد میں یاد آئے، تو فرماتے ہیں فامسح رأسک ثم اغسل رجلیک، فرماتے ہیں پھر دوبارہ سر کا مسح کر، سر کا مسح کرنے کے بعد پھر اپنے دونوں پاؤں کو باری باری دھو لے۔ تو یہاں دھونے کا حکم ہے۔ اور پھر دیکھیں ان لوگوں کی خیانت اور بددیانتی۔ یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے ترجمے کے ساتھ، اور اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا یہ شخص ہے۔ اصل کتاب مصنف کی پرانی 1100 سال یہ عربی کی ہے، اور اس کا ترجمہ اس شخص نے کیا، اس کا نام ہے ظفر حسن امروہی، اس نے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کرتے وقت اس نے اس عبارت کا ترجمہ کیا ہی نہیں، عبارت کا ترجمہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اتنی بددیانتی یہ لوگ کہ کہیں اہل سنت کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے، اہل سنت اس بات پہ متوجہ نہ ہو جائیں۔ دیکھیں اس نے پوری کی پوری جو عبارت تھی نا جس میں پاؤں دھونے کا حکم تھا، اس ساری عبارت کا ترجمہ ہی نہیں کیا، لیکن یہ ترجمہ نہ کر کے عام سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اہل علم کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ بہرحال یہ میں نے دوسرا حوالہ پیش کر دیا۔ تیسرا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کتاب ہے الارشاد مفید، لکھنے والے شیعہ حضرات کے بہت چوٹی کے عالم ہیں، اس کا نام ہے محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید۔ یہ جناب والا کون ہے؟ یہ بہت پرانے ان کے عالم ہیں شیعہ حضرات کے، ان کی وفات ہوئی ہے 338 ہجری میں، یعنی یہ بھی تقریباً 1100 سال پرانے ہیں۔
اتنے پرانے جناب والا. ان کی کتاب الارشاد، الارشاد اس کتاب میں جناب والا امام موسیٰ کاظم، یہ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، 7ویں امام جن کو کہا جاتا ہے. یہ امام موسیٰ کاظم کے پاس ایک شخص جس کا نام تھا علی بن یقطین، اس نے خط لکھا، کہتا ہے کہ ہمارے ہاں وضو کے بارے میں اختلاف ہو چکا ہے کہ پاؤں دھونے چاہیے یا مسح کرنا چاہیے، تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو امام موسیٰ کاظم سرکار آپ اس کو جواب میں خط لکھتے ہیں اور وضو کا طریقہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابو الحسن، امام ابو الحسن موسیٰ کاظم سرکار اس کی طرف خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں فَهَمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ فِي الْوُضُوءِ، میں نے تیری یہ بات سمجھ لی ہے جو تو نے کہا ہے کہ وضو میں ہمارا اختلاف ہو چکا ہے. فرماتے ہیں وَالَّذِي آمُرُكَ بِهِ فِي ذَلِكَ، فرماتے ہیں اب میں تجھے جو حکم دیتا ہوں نا تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. وہ کیا حکم دیا؟ فرمایا ان تمدمد ثلاثاً، فرمایا 3 مرتبہ کلی کرنی ہے. وتستنشق ثلاثاً، فرمایا 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. وتغسل وجهك ثلاثاً، 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے. وتخلل شعر لحيتك، پھر فرمایا داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے. وتغسل يدك الى المرفقين، فرمایا ثلاثاً، فرمایا 3 مرتبہ اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا ہے. وتمسح رأسك كله، اور اپنے سارے سر کا مسح کرنا ہے. وتمسح ظاہر اذنيك وباطنهما، اور کانوں کا اندرلا حصہ اور باہرلا حصہ دونوں پہ مسح کرنا ہے. پھر فرماتے ہیں وتغسل رجليك الى الكعبين ثلاثاً، 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ ان کے عالم شیعہ حضرات جو کہتے ہیں پاؤں دھونے نہیں مسح کرنا چاہیے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں امام موسیٰ کاظم سرکار آپ سے جو 7ویں امام ہیں، امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، ان سے روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ کیا طریقہ بتا رہے ہیں وضو کا. فرماتے ہیں کہ وضو میں پاؤں پر مسح نہیں بلکہ پاؤں، اونچی بولیے، پاؤں دھونے ہیں. وضو میں پاؤں پر مسح نہیں، پاؤں دھونے ہیں. اچھا، عرصہ دراز تک یہ بات چلتی رہی تو ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم سرکار کے پاس کسی شخص نے ان کے اسی مرید علی بن یقطین کے بارے میں کسی نے شکایت کی کہ وہ آپ کا جو طریقہ ہے نا وضو کا اس کے مطابق وضو نہیں کرتا. آپ نے رشید نامی اپنے ایک شخص کو بھیجا، فرمایا جا چھپ کر دیکھ وہ کیسے وضو کرتا ہے. تو وہ گیا، اس نے دیکھا کہ علی بن یقطین کیسے وضو کرتا ہے. جب اس نے دیکھا تو یہ پوری وہی روایت آگے نقل کر کے کہتے ہیں اس نے اسی طرح کیا، اپنا چہرہ دھویا، بازو دھوئے، سر کا مسح کیا. پھر کیا کیا؟ وغسل رجلیہ، اپنے پاؤں کو دھویا. پتہ چلا امام موسیٰ کاظم سرکار اور ان کے ماننے والے وہ سارے کے سارے وضو میں پاؤں دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے. اسی طرح جناب والا یہ کتاب ہے تذکرہ ائمہ اطہار، یہ اسی الارشاد مفید اس کا ترجمہ ہے، پوری اردو میں یہ کتاب ہے. لاہور سے یہ چھپی ہے، امامیہ جو ان کا مکتبہ ہے لاہور اسلام پورہ لاہور میں، وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے. پوری وہی دونوں روایتیں جو ارشاد مفید سے میں نے نقل کی ہیں وہ اس کتاب میں بھی انہوں نے بعینہ ہی لفظ بلفظ اسی طرح نقل کی ہیں. آخر میں یہی کہا چہرہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا، آخر میں کہا 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. تو بہرحال ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے تو اپنے رہے، مخالفین کی کتب سے بھی اہل سنت و جماعت کا جو معمول اور طریقہ ہے الحمدللہ یہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.